ایک سوال یہ ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی قرض میں مصیبت میں کافی پریشان ہو اور قرض دار ہو اور وقت سے اس کو چکانے کے لیے بے بس ہو تو انٹرسٹ سود کے پیسے لے سکتا ہے؟ ضرور رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی اس سے وقت پر نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا قرض سے نکلنے کے لیے سود کا پیسہ لے سکتا ہے؟ یعنی سود سے کسی بینک سے یا کسی اور شخص سے سود پر پیسے اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اس قرض سے نکلنے کے لیے؟ تو دیکھیے، سود اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور قرض ادا کرنے کے لیے سود پہ اگر آپ رقم اٹھائیں گے تو بھی بات وہی ہوگی، ایک جگہ قرض ہے آپ اور دوسری جگہ یعنی وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ دوسری جگہ سے قرض اٹھا رہے ہیں اور وہاں بھی آپ گھاٹے میں ہیں، اور اوپر سے یہ کہ آپ ایک گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا جو حل نکالا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور پریشان ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ قرض بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار میں کچھ مقروض ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دیکھیے زمین ہے، جائیداد ہے، فلیٹ ہے، گھر ہے، مکان ہے، بہت کچھ ہے، یعنی کروڑوں کی پراپرٹی، اور تھوڑا سا قرض ہے کہیں پھنسا ہوا، اسے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس آدمی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کو قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس آدمی کی بات کریں، یہ جو سوال کیا گیا ہے، اگر یہ اس تناظر میں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر پھنس چکا ہے قرض میں اور وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا، اور اس کے پاس اور کوئی الگ سے کوئی ذریعہ نہیں ہے، الگ سے کوئی پراپرٹی، کوئی اور بہت زیادہ سیونگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو دے کے وہ قرض سے نکل سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو غریب اور مسکین کہا جا سکتا ہے، یعنی قرض کی وجہ سے وہ غریب ہو گئے، مسکین ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حل ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جو بھی بیت المال ہے، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے تعاون طلب کر سکتے ہیں، بلکہ اگر لوگوں کو معلوم ہے تو خود آگے بڑھ کے ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں، کاروباری لوگ نہیں، کاروباری لوگوں کا تو پورا وہی سیٹ اپ ہی ہوتا ہے کہ کچھ ادھار رہتے ہیں اور کچھ کہیں سے آنے والا ہوتا ہے، ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ انفرادی طور پر اگر کوئی شخص قرض میں پھنس چکا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا حل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے پیسے سے لے، یا کوئی اور آدمی بغیر ایسے ہی سود کے قرض دے دے۔ اگر وہ وقت پر مطالبہ کر رہا ہے، کہیں پھنسا ہوا ہے، تو دوسری جگہ سے بھی قرض اٹھا کے جو متعینہ مدت ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے، لیکن سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ سود سے قرض اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آدمی کچھ بھی کرے، کچھ بھی ترتیب نکالے، لوگوں کے دروازوں پر جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کچھ بھی کرے اور کسی طرح سے اس قرض سے نکلے، لیکن سود کی طرف نہ جائے۔ سود کی طرف جانے کے لیے بس وہی ایک ہی آپشن ہو سکتا ہے کہ آدمی مر رہا ہے، بھوکوں مر رہا ہے، اور یا یہ کہ اس کی جان جا رہی ہے، ہاسپٹل میں ہے اور اس کے علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں دے رہا، اس کی جان چلی جائے گی، اور اس کی جان کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہاں پہ گنجائش دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان معاملات میں تو اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، یہ یہاں پہ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اس کو لوگوں نے پوری طرح سے کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ زکوٰۃ کس کام کے لیے ہے اور زکوٰۃ کا پیسہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کے لیے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر، دعوت کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ ٹھیک ہے، کچھ علماء کی اجتہادات ہیں کہ آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مصرف ہے، زکوٰۃ کے جو اصل مستحقین ہیں، ان کو آپ ٹھکانے لگا دیں، ان کو آپ مرتا ہوئے چھوڑ دیں، ان کو آپ پریشان حال چھوڑ دیں، اور پھر زکوٰۃ کی ساری رقم دوسروں سے وصول کر کے اور کہیں اور دین کا کام کریں اور کہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے جو اصل مستحقین ہیں ان کو فراموش کر کے زکوٰۃ کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کی نظر میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، ورنہ علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو زکوٰۃ کو غریبوں اور مستحقین کے علاوہ کہیں اور صرف کرنے کی قائل بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سود آپ کو نہیں لینا چاہیے، سود پہ رقم نہیں اٹھانا چاہیے، آپ اس کے لیے کوئی اور بندوبست کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+